اب جب بھی کوئی ٹیچر کسی بھی کلاس کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کو کم از کم 4 باتیں ذہن میں آتی ہیں یا ضرور آنی چاہیے. کیا میں نے کس کو پڑھانا ہے؟ whom I am going to teach. دوسرا سوال، میں نے کیا پڑھانا ہے؟ what I am going to teach. تیسرا سوال، how I am going to teach. میں نے پڑھانا کیسے اور how I am going to evaluate کہ یہ میں نے جو آپ پڑھایا ہے یہ اسٹوڈنٹس کو کس حد تک سمجھ آئی ہے. سو یہ 4 چیزیں اس کے دماغ میں ضرور اس کے ان سوالات کے بارے میں کھلبلی مچنی چاہیے اور اس کا فارمل جواب آنا چاہیے. اس سے جو کھلبلی مچتی ہے اور صورت اس کے بعد جو آپ اپنے مٹیریل کو آرگنائز کرتے ہیں اسی کو ہم لیسن پلاننگ کہتے ہیں. سو لیسن پلان کیا ہوا؟ It is the process of logically organizing the teaching activities for a course or a program. ہم لاجیکلی آرگنائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے اور کیسے جج کرنا ہے اس کو. So it is a guide for a teacher which helps him to cover the given topic comprehensively with proper sequence. باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ اپنے مواد کو آرگنائز کرتا ہے تاکہ ٹیچنگ افیکٹو ہو. یہی ہے نا ہمارا مین ایشو کہ ٹیچنگ افیکٹو ہونی چاہیے. اور پلاننگ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ plans are developed to provide students with meaningful learning experiences. Or teaching is based on instructional strategies that focus on the best practice and research. Or teaching is supported by strategies that foster interest and progress. جو مناسب ترین مواد ہے اس موضوع کے اوپر اس کو ہم نے کلیکٹ کیا، اس کو ترتیب دیا، اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے ہم نے بہترین جو ہے وہ میتھڈ اپنائے اور پھر ان کے ساتھ میتھڈ اپنانے کے ساتھ ٹیکنیکس ایسی استعمال کی کہ ہمارا لیسن تھرو آؤٹ افیکٹو رہا. اسٹوڈنٹس نے زیادہ سے زیادہ دلچسپی ظاہر کی اور اسٹوڈنٹ نے زیادہ سے زیادہ اس کو گین کیا. اور what does the good planning do؟ ایک اچھی پلاننگ کرتی کیا ہے؟ keeps the teacher and students on track. اگر آپ نے پلان کیا ہو تو آپ کو اپنے یہ ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک منزل سے دوسری منزل تک کیسے پہنچنا ہے اور آپ کے پاس کیا ساتھ زیادہ راہ ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے. سو آپ نے اپنی منزل مقصود کا جس کو ہم لرننگ آبجیکٹیوز کہتے ہیں پہنچنے کے لیے آپ کو کیا کیا مراحل طے کرنے ہیں، کن کن رستوں سے گزرنا ہے، یہ اچھی پلاننگ آپ کو کرتی ہے. اور پھر آپ کے ذہن میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں لرننگ آبجیکٹیو جس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ان لرننگ آبجیکٹیوز کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے. ہیلپس دا ٹیچرز ٹو اوائڈ انپلیزنٹ سرپرائزز. آپ کو کوئی سرپرائز نہیں ملتا ٹاپک کے دوران ڈسکس کرتے ہوئے کیونکہ آپ نے مکمل تیاری کی ہوتی ہے. اور پھر پرووائڈز دا روڈ میپ اینڈ ویژولز ان اے لاجیکل سیکوینسز. آپ بھلے سے بھی کتنے نالجبل ہوں سو آپ نے فارملی اس کو جو ہے نا لکھا ہوتا ہے کہ میں نے ان سٹیپس یہ سٹیپس کرنے ہیں اور ان رستوں سے ہم نے گزرنا ہے. اور encourages reflection, refinement and improvement. اس کا جو ہے نا اس آپ نے بہت سوچ و بساط کے ساتھ بہت باریک بینی کے ساتھ آپ نے جو سارے اپنے مراحل ان کا اس لیسن پلان میں ذکر کیا ہوتا ہے. اور obviously اس کا جو آپ کے پاس مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ نے اسٹوڈنٹس کے اچیومنٹس کو جو ہے وہ انہانس کرنا ہے، ان کے ایکیڈیمک لیولز کو آپ نے بڑھوتی دینی ہے. اور اگر آپ نے پلاننگ صحیح نہ کی ہو تو اس کے بھی کانسیکوینسز آپ کو اس نتائج پتہ ہونا چاہیے. آپ ظاہر ہے اگر تیار ہو کے نہیں آ رہے تو آپ اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے
اور اپنے جو سیکوینس ہے اس کو آپ نے جو سیٹ نہیں کیا ہوا، تو آپ آگے پیچھے چیزیں کر رہے ہوں گے، اور اس دوران میں آپ کو ظاہر ہے فرسٹریشن تو ہوگی، اور آپ ایم لیس وانڈرنگ، اپنے آبجیکٹیوز نہیں سیٹ کیے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا آبجیکٹیو گین کرنا ہے، کبھی آپ کون سا سرا ٹاپک کا پکڑ رہے ہیں، کبھی آپ چھلانگ مار کے کہیں آخر میں پہنچ گئے، پھر واپس آپ درمیان میں آ گئے ہیں، تو آپ اور ان میٹ آبجیکٹیوز، ظاہر ہے جب آپ پلان نہیں کیا ہوا ہے پزل کا جو ہے بولے چلے جا رہے ہیں، تو آبجیکٹیوز آپ کے رہ سکتے ہیں جو کمپلیٹ نہ ہو، اور پھر نو کنیکشن ٹو پرائر لرننگز، آپ نے جب ایسے ہی پانی میں چھلانگ لگا دی ہے تو پھر آپ نے اس کو کنیکٹ نہیں کیا، جیسے ابھی میں نے سٹارٹ کرنے سے پہلے کہا کہ کل ہم نے جو ہے وہ افیکٹو ٹیچنگ پڑھا تھا، اور افیکٹو ٹیچنگ میں ہم نے کہا تھا کہ لیسن پلاننگ بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے، میں نے ایک طریقے سے آپ کو لنک کر دیا اور جو ہے بتا دیا کہ آج ہم یہ کرنے جا رہے تھے، کل ہم نے یہ کیا تھا، آپ کو ایک لنک ڈیولپ ہو گیا، اور پھر پور پلاننگ اگر ہو تو پھر اس میں چیزیں ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہیں، اور لیک آف نیڈڈ مٹیریل، آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوئی، اچانک درمیان میں پتہ چلتا اس کے لیے تو اگر آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کی کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ کو درمیان میں یاد آئے، اور اگر میں گلوب لے کے آتا تو کتنا جو ہے نا اس میرا افیکٹو ہو جاتا، اب تو اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں اور اس کا حدود اربہ کہاں ہے، کہاں پہ واقع ہے، وقت کا ضیاع، آپ نے آگے ہو کلاس میں اور آپ نے اپنی ترتیب نہیں دی ہوا مواد، اور آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، اوور کانفیڈنٹ بھی اگر ہو آپ تو آپ اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اٹ ریزلٹس ان پور مینجمنٹ، سو پور پلاننگ ریزلٹ ان all these undesirable things. اور ابھی ہم نے جب دیکھ لیا کہ اچھی پلاننگ کے فائدے کیا ہیں، پلاننگ صحیح نہیں ہو تو اس کے نقصانات کیا ہیں، تو اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے لیسن پلان میں ہوتا کیا ہے، اس میں شامل کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھے پلان میں جنرلی اسپیکنگ اس کے ویل ڈیفائنڈ آبجیکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بہترین اچھا سا وارم اپ اینڈ انٹروڈکشن ابتدائیہ ہوتا ہے، جس میں بچوں کو ذہنی طور پہ تیار کیا جاتا ہے کہ آج ہم کہاں سے جو ہے نا پیچھے ہمارا کیا کہاں تک ہم پہنچے تھے، اس کے ساتھ لنک کر کے آج ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے، آج کے اس ٹائم میں ہم نے یہ کرنا ہے، سو بچوں کو آپ ایک طریقے سے تیار کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو انٹروڈکشن دے دیتے ہیں، اور مثال کے طور پہ آپ چھوٹے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں اور ذرائع آمد و رفت پڑھا رہے ہیں، تو پھر ان کو طریقے سے آپ نے شروع کرنا ہے، ہاں جی بچوں گھر سے کیسے آئے ہو، ابو چھوڑنے آئے ہیں، تو کس موٹر سائیکل پہ آئے ہو، کار پہ آئے ہو، پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، ایک اچھا اسٹارٹ پروسیجر، ایک اچھے لیسن پلان کا باقاعدہ اس میں ایک فارمیٹ ہوتا ہے، اس فارمیٹ کے مطابق آپ جو ہے نا جو ہم آگے مزید اس کو ایکسپلین کرنا ہے، کچھ آپ چیزیں ساتھ لے کے آتے ہو، مٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے، کچھ تو اویلیبل ہوتا ہے کلاس روم میں، بلیک بورڈ ہوگا، چاک ہوگا، یا وائٹ بورڈ ہوگا، مارکر ہوگا، یا آپ کے پاس اگر زیادہ ایڈوانسڈ ہے تو پاور پوائنٹ سلائیڈز کے ساتھ ملٹی میڈیا ہوگا، ٹھیک ہے، ان سب کی اویلیبلٹی، اب ملٹی میڈیا لے کے بھی چلے جاؤ پتہ چلے وہاں پہ بجلی ہی نہیں ہے، سو آپ کے اس کے حساب سے آپ نے اپنا مٹیریل پلان کر کے جانا ہے کیا استعمال کیا جا سکتا ہے، بجلی بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی یو ایس بی لے کے گئے وہاں پہ تو پاور پوائنٹ کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، تو پریزنٹیشن اچھے گڈ لیسن پلان میں پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور پھر اس میں آپ بچوں کو پریکٹس بھی کرواتے ہیں، اور ان کو جو آپ نے ٹاپک دیا ہے اگر وہ اپلیکیشن کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو آپ ان کو اس ٹاپک کو اپلائی کرنا سکھاتے ہیں بچوں کو ایکسرسائز دے کے، یا ان کو
ऑन हैंड काम करा के फिर आप एकदम शट डाउन नहीं कर देते और अच्छा जी घंटी बज गई अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, आपने प्रॉपर तरीके से प्लान किया होता है कि मैंने पहले 2 मिनट 3 मिनट ये करना है, फिर आखिरी नेक्स्ट 5-4 मिनट्स ये करना है, एक 15 मिनट में फिर पहली फ़ेज़ वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। आखिर में आपने उसका क्लोजिंग कभी 2-3 मिनट लाज़मी छोड़ने होते हैं, जिसमें आप एवेल्यूएशन भी कर सकते हो, उनका टेस्ट भी ले सकते हो, उनको असाइनमेंट भी दे सकते हो और या उनको कंफर्मेशन कर सकते हो कि उनका कोई जो है चीज़ समझ आई है या उनसे क्वेश्चन आंसर करके कोई डाउट है तो उनके डाउट वगैरह भी आप क्लियर कर सकते हो। सो एक अच्छे प्लान में आपने ये सारी चीज़ें सोच रखी होती हैं कि हम मैंने इस जो मुझे दिया गया टाइम में कितना टाइम है और उसमें मैं इसको आगे सब डिवीजन मैंने करके क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी है। ये एक अच्छे प्लान में शामिल होता है सब। अब मज़ीद हम इसको डिटेल में, तफ़सील में बता रहे हैं कि इसके हिस्से लेसन प्लान के क्या-क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन या प्रोफ़ाइल होती है, जिसमें आपने ज़िक्र करना होता है कि मैंने आज किस क्लास को पढ़ाना है। क्लास 5 है, उसका सेक्शन फलाना है, उसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है? सो टॉपिक क्या है सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट अंग्रेज़ी है। अंग्रेज़ी में आगे टॉपिक क्या है? आज मैंने पोएम दी डैफोडिल्स पढ़ानी है या आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ानी है, ठीक है? ये सब टॉपिक आपका है। फिर जगह कौन-सी होगी, किस तारीख को और पीरियड कितने मिनट का है। ठीक है? ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उस लेसन की उसको आपने सरेनामा में लिख छोड़ना है जो जिसमें आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि क्लास का लेवल क्या है, तादाद क्या है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, ये चीज़ मेंशन हो। इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन या प्रोफाइल कहते हैं। फिर आपने ज़िक्र करना है कि आपको कि चीज़ें क्या-क्या इस वहाँ पे ज़रूरत होंगी इस लेसन के लिए, ये आपने मेंशन करना है बाकायदा लेसन प्लान में। सो आप कहेंगे जी व्हाइट बोर्ड और साथ मार्कर या ब्लैक बोर्ड और चाक, उसकी आप में को आपके आपने कहा जी आपके साथ कोई चार्ट्स भी होंगे, ये हम तफ़सील में आगे चल रहे हैं। फिर आपने कहा कि जी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये अगली बात है। फिर टीचिंग मेथड इस्तेमाल क्या करेंगे? आप कहेंगे जी लेक्चर मेथड इस्तेमाल करूँगा या व्हाटएवर। उसके बाद आपने कहेंगे कि मैं इतनी देर के 2 या 3 मिनट के लिए मैं इसको लिंक अप करूँगा, प्रीवियस नॉलेज बच्चों का चेक करूँगा और उनके साथ इंट्रोडक्टरी टॉक करूँगा। फिर इसमें आपका मेन बॉडी आ जाएगी और कॉन्टेंट्स आ जाएँगे जिसको आपने लेसन के मुताबिकत के साथ आपने अगर चाहे तो 1 फ़ेज़ या 2 फ़ेज़ या 3 फ़ेज़ों में आप सब डिस्ट्रीब्यूट करके हर फ़ेज़ के बाद आपने कन्फर्मेशन माँगनी है कि ये वो फ़ेज़ बच्चों को समझ आ गई है या नहीं आई है। और फिर आखिर में आपने एवेल्युएट करना है कि आपको जो है ना वो जो आपने पढ़ाया है वो उनको बच्चों को किस हद तक समझ आया और अगर ज़रूरत पड़े तो होम टास्क भी दे देना है। ये लेसन प्लान